السلام علیکم کلاس 3۔ آج ہم ایک نیا لیکچر لے کے آئے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا، اس آپ لوگ کو کچھ کام دیا تھا، امید ہے آپ لوگوں نے وہ کام کر لیا ہوگا۔ اس چیپٹر کا تھوڑا سا کام اور ہے، جو ہے صفحہ نمبر 13 سوال نمبر 1 اور نیکسٹ پیج پہ صفحہ نمبر 15 سوال نمبر 4۔ یہ کام آپ لوگ کو بک میں کرنا ہے۔ اور آج جو ہم لوگ سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ذہین لڑکا۔ اور سبق پڑھنے سے پہلے ہم اس کے کچھ مشکل الفاظ پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ منہ مانگا، جتنا چاہو، ذہین، عقل مند، نجومی، مستقبل کے بارے میں بتانے والا، جھٹ، فوراً، دربار، جہاں بادشاہ عوام سے ملتا ہے، اور پرندوں کا مجموعہ یعنی بہت سارے پرندے، طویل، لمبی۔ یہ تھے اس چیپٹر کے کچھ مشکل الفاظ۔ اب ہم لوگ آتے ہیں چیپٹر کی طرف۔ آپ لوگ بک اوپن کریں صفحہ نمبر 17 اور اوپر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کریں جیسے آپ لوگ کلاس میں کرتے ہیں۔ سبق کا نام ہے ذہین لڑکا۔ ایک بادشاہ کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ اسے کوئی اتنی طویل کہانی سنائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ جس نے بادشاہ کو ایسی کہانی سنائی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ آپ لوگ کو بھی کہانیاں سننے کا بہت شوق ہوگا۔ آپ لوگ کے پیرنٹس آپ لوگ کو سناتے ہوں گے یا گھر کا کوئی بڑا آپ کو کہانیاں سناتا ہوگا۔ اور اس بادشاہ کو بھی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ، اس نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کیونکہ ایسا بندہ لائے جو مجھے کہانی سنائے اور وہ کہانی کبھی ختم نہ ہونے والی، یعنی وہ کہانی چلتی رہے اور اگر کوئی اس نے مجھے ایسی کہانی سنا دی تو میں اس کو اس کی منہ مانگی رقم دوں گا، یعنی جو وہ چاہے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کئی لوگ بادشاہ کی فرمائش پوری کرنے آئے۔ کسی کی کہانی 1 دن میں ختم ہو گئی تو کسی کی 2 دن میں۔ ایسی کہانی کوئی بھی نہ سنا سکا جیسی بادشاہ چاہتا تھا۔ ایک لڑکا بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اسے ایسی کہانی سناؤں گا جو کبھی ختم نہ ہو۔ ماں نے اجازت دے دی تو لڑکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسی کہانی سنانے آیا ہوں جو بہت طویل ہوگی بلکہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اسی ملک میں ایک ذہین لڑکا رہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بولا کہ میں بادشاہ کو کہانی سنانے جاؤں گا، اور اس کی ماں نے اس کو اجازت دے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس جب وہ آیا تو اس نے بادشاہ کو بولا کہ میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جو کسی نے آپ کو نہ سنائی اور جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، بہت بڑی کہانی ہے۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، بیٹا گھر جاؤ، تم کہاں ایسی کہانی سنا سکتے ہو؟ لڑکے نے ادب سے کہا، مجھے موقع تو دیں، میری کہانی اتنی طویل ہوگی کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے اور ختم نہ ہوگی۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو مسکرا کے بولا، بیٹا تم تو گھر جاؤ، ابھی تم چھوٹے ہو، تم مجھے کہاں سنا سکو گے؟ جب کوئی بڑا نہیں سنا پایا تو تم کہاں سنا سکو گے مجھے اتنی بڑی کہانی؟ لڑکے نے اس سے ادب سے بولا کہ مجھے اجازت تو دیں، ایک موقع دیں، ہر چیز کا موقع ملنا چاہیے۔ اس نے بولا، مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو سناؤ کہانی۔ اب لڑکے نے کہانی شروع کر دی۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا ملک بہت خوشحال تھا۔ اس کے ایک قابل نجومی نے بتایا کہ اگلے سال ملک میں قحط پڑ جائے گا۔ قحط یعنی غذا کی کمی۔ آپ ابھی سے اس کا سامنا کرنے کی تیاری کر لیں۔ بادشاہ نے قحط سے نمٹنے کے لیے 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا گودام تیار کروایا اور اسے چاولوں سے بھر دیا۔ اس کمرے کے سب دروازے اچھی طرح بند کروا دیے تاکہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک چڑیا نے دیکھا کہ اس گودام کی چھت میں ایک چھوٹا سا سراغ ہے۔ چڑیا سراغ سے گودام میں داخل ہوئی اور چاول کا ایک دانہ چونچ میں لیے باہر آ گئی۔ اسے چاول کا دانہ لاتے دیکھا تو ایک اور چڑیا سراغ کے راستے گودام میں چلی گئی۔ وہ بھی چاول کا ایک دانہ لے کر چڑیا باہر آ گئی۔ اس کے بعد ایک اور چڑیا اندر گئی اور باہر آئی تو ایک دانہ اس کی چونچ میں تھا۔ اس طرح چڑیا بار بار گودام میں داخل ہوتی رہی اور چاول کا دانہ اٹھائے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر بچوں کا کوٹا بھرتی رہی، یعنی بچوں کا پیٹ بھرتی رہی۔ بادشاہ بولا، پھر کیا ہوا؟ لڑکا بولا، پھر یہ ہوا کہ پہلے تو ایک ایک چڑیا آ رہی تھی، اب اچانک چڑیوں کا گول کے گول آنے لگے۔
آسمان پر ہر طرف چڑیوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہ آ رہا تھا۔ چڑیا باری باری سوراخ سے گودام میں داخل ہوتی اور چونچ میں چاول کا دانہ لیے باہر آ کر فضا میں غائب ہو جاتی۔ گودام میں سوراخ سے ایک چڑیا اندر جا رہی تھی تو ایک باہر آ رہی تھی، ایک اندر جا رہی تھی تو ایک باہر آ رہی تھی۔ بادشاہ اس کی بات کاٹ کر بولا، بس کرو، یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑکا جھٹ بولا، یعنی لڑکے نے فوراً بولا، بادشاہ سلامت، جب چڑیا چاولوں کے سارے دانے لے جائے گی تو کہانی آگے بڑھے گی۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، بس کرو، مان گیا، تمہاری کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو انعام میں روپے کی تھیلی دی۔ اس لڑکے نے اپنی ماں باپ کو بلا کر لڑکے کی ذہانت کی تعریف کی۔ جب یہ لڑکے نے کہانی سنائی اور سناتا رہا کہ چڑیا اندر جائے گی، باہر آئی، اندر گئی، باہر آئی، تو ایسے میں ہی بادشاہ نے اس کو بولا، بس کرو، میں تمہیں مان گیا ہے، تم ذہین ہو، تمہاری کہانی کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اسی صورت میں اس نے اس کے والدین کو بلا کے اس کی تعریف کی، اس کی ذہانت کی تعریف کی اور اس کو روپے کی پوٹلی دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، اور ابھی اس چیپٹر کا ہم ایک چھوٹا سا کام کر لیتے ہیں۔ صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 2 آپ لوگ بھی اپنی بک میں سالو کریں میرے ساتھ ساتھ۔ متضاد الفاظ کو آپس میں ملائیں، جیسے کہ بند، بند کا ہوگا کھلا، چھت، فرش، بادشاہ، فقیر، ذہین، کمعقل۔ یہ آپ لوگ بھی اپنی بک میں میرے ساتھ کام کریں، اور اس کا چھوٹا سا ہوم ورک اور ہے جو کہ ہے سوال نمبر 1، اسی پیج پہ ہے سوال نمبر 1 اور 3۔ یہ آپ کو گھر سے ہوم ورک بک میں سالو کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔